الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مبروک، ماشاء اللہ، اللہ یبارک فی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاء اللہ عمرے پہ بھی گئے۔ قاضی بھائی نظر نہیں آ رہا، وہ آئے واپس، عظیم قاضی، تو ماشاء اللہ انہوں نے رمضان کا عمرہ بھی کیا۔ ہمارے دوست ماشاء اللہ حضرت یہ بھی گئے تھے، قاضی صاحب بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تمام مہینے مبارک ہیں، سب سے افضل مہینہ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے۔ اور جو شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہیں، سرایا ہیں، یعنی وہ جنگیں جس میں حضور خود شریک ہوئے، اور وہ جنگیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں لشکر کو بھیجا، اس کو سریہ کہتے ہیں، سرایا جمع ہے اس کی۔ تو یہ 27 تقریباً آلموسٹ 27 کے قریب ہیں۔ ان تمام جنگوں میں جو سب سے خطرناک اور سخت، اور جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، حالانکہ اللہ کے رسول پریشان نہیں ہوتے تھے، غمگین ہوئے، تو وہ جو جنگیں ہیں وہ ایک ہے غزوہ احد جو شوال میں ہوئی، انہی دنوں میں، میرے خیال میں 8، 9 شوال، 10 شوال کو ہوئی، اور دوسری ہے غزوہ حنین جو وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب آپ پریشان، بہت غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے قرآن کی سورہ آل عمران میں کئی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ وہ ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جب 2 گروپ آپس میں لڑ گئے، لڑائی کی، اذ ہمت طائفتان، تو اب ان میں سے ایک جو جماعت تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد میں جو غزوہ بدر ہے، یہ غزوہ احد غزوہ بدر کا ہی ایک سمجھ لیں تسلسل ہے۔ غزوہ بدر رمضان مبارک میں ہوئی 17 رمضان کو، اور سن تقریباً 1.5 ہجری میں ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو جہل تک مارا گیا اس کے اندر، یعنی 70 بڑے سردار مارے گئے۔ تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ بھئی مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، مسلمانوں نے تو ان کی کمر توڑ دی تھی، اور انہوں نے کہا اگر ابھی دوبارہ مسلمانوں کی کمر توڑی نہیں گئی، جواب نہیں دیا گیا، تو مسلمان تو اور طاقتور ہو جائیں گے۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بھئی اس طریقے سے وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر کہا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے ہم سب کو، کیا باہر جا کے لڑیں یا مدینہ میں رہتے ہوئے لڑیں؟ اگر مدینہ میں، حضور کی رائے یہ تھی کہ بھئی اگر ہم مدینہ میں ہی رہیں
کیونکہ مدینہ کے اندر سراؤنڈنگ میں باغات ہیں اور کھجور کے بڑے بڑے باغات ہیں، تو اس میں ہمیں زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنا دفاع بھی کر سکیں گے، اور ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا تو ہم گوریلا جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ چھاپا مار سکتے ہیں۔ اگر سامنے سامنے جنگ ہوگی تو اس میں چانسز ہیں، کیونکہ اب وہ جو آ رہے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تیاری کے ساتھ، غصے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اب جو ہے وہ گروپ بن چکے ہیں کہ بھئی اب یہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے منافقین کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا نا کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ سازش کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر جو ہے وہ کہا کہ بھئی کیا رائے ہے، آپ سب بتاؤ کیا رائے ہے آپ حضرات کی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مشورے میں جو جوان صحابہ تھے نا، جوشیلے صحابہ، ہر طبقے میں جو لوگ جوان ہوتے ہیں نا، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ، کیونکہ وہ انہوں نے ابھی زندگی دیکھی نہیں ہوتی، ان کے سامنے وہ تجربات تو نہیں ہوتے، ایسا ہے نا۔ اب ایک آدمی ہے 21-22 سال کا، تو وہ تو ینگ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے، اس کو تو بیچارے کو بہت ساری چیزیں ابھی نہیں پتہ، وہ تو ابھی زندگی میں ایکسپیرینس کر کے سیکھے گا نا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی بوڑھوں کو ساتھ رکھو، بوڑھوں کی بات، بوڑھوں سے مشورہ ضرور کرو۔ تو حضور نے مشورہ کیا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے بدر میں دیکھیں شکست دی ہے ان کو، ہم تھوڑے تھے، ابھی تو ہم زیادہ ہیں، اور ہم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تو ہم نے ان کو شکست دی۔ تو اب جو ہے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ بھائی اس وقت تو ہم نے فرشتے اتارے تھے، پہلے 3000 فرشتے اتارے، پھر ہم نے 5000 فرشتے اتارے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ قوت بازو سے ہم نے معاملہ حل کر لیا۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت بھی اللہ ہی کی مدد تھی، اور اس وقت میں بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سامنے لڑنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جذباتیت جو ہوتی ہے نا انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ صلاح الدین جو ٹیپو سلطان ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ کس نے نام سنا ہے ٹیپو سلطان؟ آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا ایک مقولہ ہے نا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اچھا ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مارا گیا۔ اس کی تلوار آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہاں ہے؟ اس کی تلوار ایڈمبرا کا جو میوزیم ہے اس کے اندر اس کی تلوار رکھی ہوئی ہے، ابھی وہ ہٹا دی ہے وہاں سے، ابھی وہ ہٹا کے یہاں کہیں لے آئے لندن کے اندر، ابھی ڈسپلے نہیں کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جاتے تھے اور جا کے اس کی تلوار دیکھتے تھے اور پھر وہ ہسٹری بیان کرتے تھے کہ دیکھو ایسا تھا۔ اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ ہارنے کے لیے لڑی جاتی ہے، جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے؟ بتائیں، جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے، ہارنے کے لیے تو نہیں لڑی جاتی۔ اچھا اس وقت اس کے فرینچ جنرل اور اس کے جو بوڑھے ایڈوائزر تھے وہ اس کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت لڑنے کا۔ اگر میں پاکستان میں یہ بات کروں نا، کہیں گے مفتی صاحب دیکھو یار بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، اس سے مفتی صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں بزدل بن جاؤ، وہ یہی کہیں گے نا۔ لیکن میں نے تو جو بات کرنی ہے کہا یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، اس کو منع کیا کہ تم جو ہے، جو تمہارا قوت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، تمہارے پاس پاور ہے، وہ ساری کھو دو گے تم۔ تو اس کے جو ایڈوائزر تھے نا جو مروانا چاہتے تھے، اور اگر نہیں جی آپ لڑ جائیں، آپ شکست دے دیں گے، وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ میدان جنگ میں جائے اور مارا جائے، کیونکہ جب تک وہ مارا نہیں جائے گا تو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے جو یہ چاہتے تھے۔ تو وہ بھی آ گیا جذبات میں کیا ہوا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ شیر بھی ایک دن کی زندگی نہیں جینا چاہتا، شیر بھی کتنے دن کی زندگی جینا چاہتا ہے؟ کتنے دن کی زندگی جینا چاہتا ہے؟ وہ بھی 100 سال کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ ہر جاندار جو ہے اپنی جان بچاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جوانوں نے کہا نہیں جی لڑنا ہے، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے جی۔ حضور نے پگڑی باندھی
حضور نے اسلحہ اپنی زرہ باندھی، تلوار باندھی، تیار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ، وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے اب کیا کر لیا ہے کہ آپ نے اب مشورہ کر لیا ان سے اور آپ نے ان سے طے کر لیا، تو اب جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیونکہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے اب مشورہ کر لیا ہے اور مشورے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ بھئی باہر جا کے لڑنا ہے، تو اب کیا کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے اب عزم کر لیا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سخت دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سخت دل ہونے کی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہو گئے تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ یہ سب آپ سے بھاگ جائیں گے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو ارد گرد ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ جو ہے تھوڑا سا سختی کر دیا کریں نا، یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے مسجد میں ادھر ادھر، تو میں کہتا ہوں یار اگر میں سختی کروں گا تو 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ ہم ڈس رسپیکٹ پہ اتر آئے گا، بے احترامی پہ اتر آئے گا۔ تو حضور کو کہہ رہے ہیں نہیں، سختی نہیں کرنی ہے۔ ہمارا لیڈر کیا کرتا ہے، ہمارے گھر کا بڑا کیا کرتا ہے، ہمارے والد کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بتاؤ، سیکنڈ کے اندر 1 سیکنڈ میں سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی بچے ہم سے بھاگ گئے، کہتے ہیں نا، جیسے بچے بڑے ہوں گے جیسے ہی وہ ان کے پر لگیں گے اڑ جائیں گے اور ان کو ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا، وہ میرے بڑے بھائی نے یہ کیا، بڑے بھائی سب سے زیادہ ظالم، ایسے ہی ہے نا، ہنس رہے ہیں لوگ، جو بڑے بھائی ہیں ان کو تو اندازہ نہیں ہوگا، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، کیوں تو وہ تو بڑا ہوتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے باپ نہیں ہے، میں باپ ہوں تمہارا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو تم نے توکل کر لیا، اب نکلو۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں اندر رہ کے لڑتے ہیں۔ حضور نے کہا نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب نبی جو ہے وہ تلوار اٹھا لیتا ہے اور اپنی یونیفارم پہن لیتا ہے تو اب وہ اتارتا نہیں ہے، اب باہر جا کے لڑیں گے۔ اچھا جی، پھر دوسری چیز کیا طے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو احد کا مقام ہے، آپ میں سے کچھ بہت سارے لوگوں نے احد گئے ہوں گے نا، آپ لوگوں نے احد کا میدان دیکھا ہے، احد کا پہاڑ دیکھا ہے، آپ گئے تھے؟ میں بھی جاتا ہوں، ہمیشہ رات کے وقت میں جاتا ہوں، رات کے وقت میں زبردست وہاں پہ ایک سما ہوتا ہے۔ تو احد کے پہاڑ پہ، اور احد کے پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا دنیا کا واحد پہاڑ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی پہاڑ بھی جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے خیمہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے 50 تیر اندازوں کو، جبل رمات ہے، ابھی ہم جاتے ہیں ایک پہاڑی ہے جبل رمات پہ، آپ نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو جو ہے وہ کہا کہ تم ان کے امیر ہو، اور جب تک معاملہ طے نہ ہو جائے، جنگ ختم نہ ہو جائے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، جب تک کیا جنگ طے نہ ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تو اب جنگ شروع ہوئی۔ اب جنگ کے اندر دیکھیں وہ تو آئے تھے بدلہ لینے کے لیے، اور ان کا پلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی کمر توڑنی ہے، اور ان کا ٹارگٹ پتہ ہے کون کون تھے؟ 3 شخصیات ان کی ٹارگٹ تھی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو وحشی ہے، جب وحشی پکڑ کے حضور کے پاس آیا نا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وحشی تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، میرے چچا کو جو ہے تم نے شہید کر دیا اتنی بے دردی سے۔ تو وحشی بھی جو ہے وہ غلام تھا، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک غلام جو ہوتا ہے اس کے سامنے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو کسی طریقے سے آزادی مل جائے، اس کے سامنے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے آپ سے کیا دشمنی، ایک غلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دشمنی، ایک غلام کی حضرت حمزہ سے کیا دشمنی، ایک غلام کی حضرت علی سے کیا دشمنی،
تو کہا یا رسول اللہ مجھے کہا گیا کہ تم نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو مار دو تو تم جو ہے تمہاری آزادی پکی، تم آزاد۔ تو آزادی کے لیے تو بھائی ہر آدمی جو ہے داؤ لگاتا ہے نا۔ کہا یا رسول اللہ پہلے میں آپ کی طرف آیا، جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ تو جو ہے وہ صحابہ کی جھرمٹ میں ہے، اور بڑی میں نے کوشش کی کہ آپ پہ وار کروں لیکن مجھے چانس نہیں ملا۔ میں نے کہا نہیں یہ تو ایزی ٹارگٹ نہیں ہے، یہ تو مشکل ٹارگٹ ہے۔ تو پھر میں گیا حضرت علی کی طرف، اب حضرت علی کو دیکھ رہا ہوں تو حضرت علی جو ہے، پتہ ہے حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ حضرت علی کا لقب ہے حیدر کرار۔ حیدر کرار، ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ببر شیر کو۔ عربی زبان میں حیدر کس شیر کے بارے میں عربی زبان میں بڑے وہ ہے، غضنفر، اسد، حیدر، یہ کہ کس کو کہتے ہیں؟ اور حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو ببر ہو، جو حملہ کرتا ہے، اور کرار کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرے، یعنی ایک دفعہ نہیں بار بار حملہ کرے، اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ حیدر کرار۔ کیا لقب ہے؟ حیدر کرار۔ وہ کہتا ہے میں نے جب حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی تو جو ہے وہ ایک جگہ رکی نہیں رہے، وہ تو ادھر ادھر، ادھر حملہ ادھر حملہ، ادھر لڑائی ادھر لڑائی۔ تو کہا میں نے کہا بھائی یہ بندہ بھی نشانے میں نہیں آئے گا۔ نشانے میں تو وہ بندہ آتا ہے نا جو ساکت ہو۔ تو کہا کہ تیسرے ٹارگٹ کی طرف گیا، حضرت حمزہ کی طرف، تو میں نے دیکھا حضرت حمزہ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ اور جو ہے وہ بس آگے لڑے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے، دائیں بائیں ان کو پڑی نہیں ہے، کوئی اپنی حفاظت کا کوئی وہ نہیں، بس لڑ رہے جو سامنے آ رہا ہے بس۔ تو کہا میں نے سوچا کہ یہ ایزی ٹارگٹ، ان کو جو ہے وہ میں اپنے جو نیزہ ہے اس کی زد میں لے آؤں گا۔ تو کہا کہ میں نے پھر وہ ٹارگٹ کیا حضرت حمزہ کو اور میں نے نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئے۔ تو یا رسول اللہ مجھے نہ میری کوئی دشمنی تھی آپ سے، نہ حضرت علی سے، نہ حضرت حمزہ سے۔ تو حضور نے کہا وحشی کو کیا کرو؟ اس کو معاف کرو۔ کیا کرو؟ معاف کرو۔ پھر وحشی نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کی مجلس میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے مسلمانوں کے بڑے سردار کو جو ہے وہ قتل کیا، ایک دن میں مسلمانوں کا جو بڑا دشمن ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور پھر میرا حساب برابر ہوگا۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں جواب مردی۔ کہا یا رسول اللہ آج سے میرا مشن ہے کہ میں اس شخص کو ماروں گا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنہ ارتداد کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب جو بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کے خلاف لشکر کشی کی تو یہی وحشی تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو مارا، اور مسیلمہ کذاب کو مارنے کے بعد کہا کہ میں نے حضور سے جو وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو پورا کیا، میرا حساب برابر۔ دیکھیں یہ حضرت وحشی ہیں۔ تو لہذا اب غزوہ احد کے اندر حضور نے کہا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اب تھوڑی سی فتح ملی، تھوڑی سی فتح ہوئی تو جو نوجوان تھے وہ مال غنیمت کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ وہ اس زمانے کا دستور یہی ہوتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہٹنا، تو اب ہم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تو لہذا اب ان میں سے جو ہے وہ ساتھیوں کا جنگ ختم ہو گئی، جیت گئے ہم لوگ۔ میں کہا نہیں جیتے نہیں ہیں، حضور نے منع کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا امیر کی اطاعت، یہاں پہ کیا آ گیا؟ امیر کی اطاعت آ گئی۔ کیا آپ نے امیر کی اطاعت نہیں کی؟ اور 40 جو صحابہ تھے وہ بیچارے وہ گئے لوٹنے کے لیے، ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ دونوں انہوں نے جب دیکھا کہ جگہ خالی ہوگی وہ پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر حضرت عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ غزوہ احد ہے، اور غزوہ احد میں 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان بڑے بڑے اکابر صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے شدید محبت تھی۔ آتا ہے کہ حضرت حمزہ کا جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھا ہے، 70 مرتبہ۔ ہر صحابی کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ دعا کرتے تھے، وہ صحابی کو اٹھایا جاتا تھا، ان کی لاش کو، حضرت حمزہ کی لاش وہیں رہتی تھی، حضرت حمزہ کی لاش وہیں رہتی تھی۔ حضور کو اتنی محبت تھی، اور مدینہ کے ہر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، ہر گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا، کیونکہ ہر گھر کے اندر لاش تھی۔ حضور کی زندگی میں دو واقعات ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی کو
کے اندر آپ کو بہت پریشان کیا، غمگین کیا. ایک آپ کی ذات کے حوالے سے تھا کہ جب آپ طائف گئے اور طائف کا جو سفر ہوا، اس طائف کے سفر میں جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا، جو آپ کے پر زیادتی ہوئی، آپ پر تشدد ہوا، تو وہ تو آپ کی ذات کے اوپر تھا. لیکن جب آپ جو ہے مدینہ منورہ جب آئے تھے، دیکھیں حضور جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے اندر خوشی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مرحبا یا خیر داع. پتہ وہ کتنے اشعار ہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں. مدینہ میں خوشی ہے. اور ودن 1.5 years 2 years بعد جو ہے مدینہ کے ہر گھر کے اندر ماتم ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر لاش ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کیا کہتے ہیں؟ میں نے قرآن کھولا تھا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، لیکن اگر وہ پڑھنا شروع کروں گا تو وہ ٹائم سارا نکل جائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. کہ وہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، مدینہ کے لوگوں کو، دیکھا ہے ہماری بات نہیں مانی نا تم نے. ہم جنگ سے علیحدہ ہوئے، 300 لے کے علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. تو کہا کہ میری بات مانتے تو جنگ سے علیحدہ ہوتے تو آج یہ گھروں کے اندر لاشیں نہیں ہوتی، ہر گھر کے اندر لوگ رو رہے ہیں. اب وہ تانے دے رہا ہے لوگوں کو. قرآن کہتا ہے کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، کہ جب تم اگر نکلے ہو لڑنے کے لیے اور جو تم نہیں لڑتے تو آج تم لوگ مارے نہ جاتے. تو اب حضور کو اور پریشانی کہ میں تو یہاں پہ لایا تھا اسلام، میں تو یہاں پہ لایا تھا امن، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ تم پورے سرزمین حجاز کے جو ہے وہ سردار بن جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا. تو یہاں تو جو ہے ہر گھر میں رونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھتے ہوئے پھر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا لوگوں کو، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا فی سبیل اللہ اور قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اللہ کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ میدان جنگ میں آتی ہے، ویسے موت نہیں آنی. تو کیا یہ مریں گے نہیں؟ اللہ نے کہا یہ بھی مریں گے، ایک دن ان کو بھی موت آئے گی، اے محمد آپ کو بھی موت آئے گی. پھر آگے اللہ کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. اللہ کہتا ہے کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں کیا یہ مردہ ہیں؟ یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے. بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. اے نبی آپ جا کر ان شہداء کے گھر والوں کو بتا دے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ یہ اس بات پر اللہ کی جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس موت پر، اس پر یہ خوش ہے اور ان کے گھر والوں کو یہ خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین انعامات سے نواز رہا ہے. اللہ نے جنت کے اندر ان کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کو حیات ابدی اللہ نے عطا کر دی ہے. شہید جو ہے وہ شہید کا مقام پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کے بعد شہید کا مقام ڈیسائیڈ ہوا. اور کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ جو شہداء احد جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، 70 صحابہ کرام. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو کہ تلک الایام نداولها بین الناس ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہ دیکھو غمگین مت ہو، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے حوصلے کو نیچا کرو. کوئی بات نہیں کہ اگر آج 70 صحابہ تمہارے ساتھی شہید ہو گئے تو پریشان مت ہو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی جو ہے بلند رہو گے، بالا رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اور پھر ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی، بھئی آج تم رو رہے ہو، آج تم رو رہے ہو، تمہارے 70 ساتھی مارے گئے تو پچھلے سال بدر میں وہ بھی تو رو رہے تھے.
ان کے بھی تو 70 تم نے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا. تو جب تم نے ان کے سرداروں کو مارا تو آج جو ہے تم پہ یہ بات آ گئی. اس کے اندر پوائنٹ پہ بتاؤں میں آپ کو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کافر ہیں, وہ مجھے نہیں مانتے, لیکن وہ پس ہمت نہیں ہوئے, ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے, وہ دوبارہ تم سے لڑنے کے لیے آئے. اور تم تو مسلمان ہو, تم تو مومن ہو, تو تم کس بات پر جو ہے پس ہمت ہوتے ہو. آج کا مسلمان مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا نقصان ہوا مایوس, بیمار ہوئے مایوس, ایکسیڈنٹ ہوا مایوس, کوئی حالات آئے مایوس, پریشان, میرا اللہ میری سنتا نہیں, میرا اللہ جو ہے میری مانتا نہیں, یہ سارے مسائل میرے لیے. اللہ کہتا کیوں؟ جو کافر ہو کر پس ہمت نہیں ہوتا, جو کافر ہو کر تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے, اور تم مسلمان ہو کر جو ہے پس ہمت ہو گئے. پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ اللہ یہ جو دن ہے نا, کوئی بات نہیں, اس وقت ہم کمزور ہیں, اس وقت ہماری پٹائی ہو رہی ہے, اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا ہم پر غالب ہے, کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنی حوصلے کو, اپنی ہمت کو جو ہے مضبوط کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ دن جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کے دن بڑے, کبھی کی راتیں بڑی. آج تمہارا وقت ہے, وہ سنے گا ہماری صدائیں ضرور, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں, وہ ہماری بھی سنے گا, لیکن اس کے لیے اپنی ہمت کو, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم بڑے خوش تھے. In Medina, I was in Medina, I was talking to one sheikh and he's very happy. He said, Mufti, now mashallah the Aman, Ittihad, Ittifaq is happening in Syria, in Iraq, mashallah, in Yemen, mashallah, you can see. I told him, mashallah. Now everywhere is Ittihad, Ittifaq, and Qatar, mashallah, everywhere. He's very happy. He said, Alhamdulillah, bifazli subhanahu wa ta'ala, this is the biggest ni'mah. Okay. Then I told Sheikh, you know, Batil is very strong. You don't know the Batil. Batil having a lot of 100, more than thousands, the Charles, you know, he always thinking about how we going to destroy the Muslim. And we are just talking, and now, mashallah, brothers is from Sudan. And everywhere is happening, Aman, Ittihad, Ittifaq, now the Sudan is starting. The Sudan is started, and two journal, you know, I'm going to write one article in Urdu, and I research very briefly, very deeply, and two journals, they start fighting. They say, no, I want to be a more powerful, you know, I want to be a dictator. And now the Americans, they are going to send the troops there. تو پہلے کیا ہوا, عراق سے نکالا, عراق میں بیٹھے رہے, پھر وہاں سے نکل کے جو ہے سیریا میں بیٹھ گئے, سیریا سے نکالا جی, پھر یمن میں آ کے بیٹھ گئے, پھر جو ہے وہ یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے. Now, you know what is the problem between us right now, the Muslim? Everyone hungry for power, money. They don't think about the unity. They don't think about the people, common people. Now, how many people they die in Sudan? And I ask, okay, what's happening over there? Thousands of Americans and Europeans and Britishers and Turks, they live over there. What they are doing over there? But پوچھے, میں سوال کرتا ہوں, I have the answer, I know everything, because I research, I read. تو کیا problem کیا ہے, what is the problem? You know, we have a no unity. And this ayah, Surah Al Imran, if you go further, the Quran say, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر آگے کیا کہا, وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان میں سے مت ہو جو اختلاف پیدا کرتے ہیں, فرقہ پیدا کرتے ہیں, گروپ پیدا کرتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کی ذات پر بلیو ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, and we have to read the Quran, and we have to follow the Kitab or Sunnah, and we have if you want to make the powerful Muslim Ummah, this is the one point agenda, Kitab, Sunnah and unity.
دس از، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.